ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جب احادیث موضوع گھڑی گئیں تو اس کا مطلب یہ کہ حدیثیں محفوظ نہیں ہیں. لوگوں نے ضعیف حدیثیں بنا لی ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث محفوظ نہیں ہے. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بھائیو، اگر کسی کے بعض موضوع روایت گھڑ لینے سے پوری حدیث مبارکہ ترک کرنا لازم آتا ہے، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، یہ منکرین حدیث کہتے ہیں، تو پھر قرآن کی آیت بھی، بعض آیتیں قرآن کے نام پر گھڑی گئیں کہ نہیں گئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر قرآن بھی غیر محفوظ ہو گیا. قرآن بھی غیر محفوظ. آپ کہتے ہیں کہ حدیث گھڑ لی گئیں، موضوع بنا لی گئیں، تو پھر حدیث پر اعتبار نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، تو قرآن پر بھی کیسے اعتبار رہا؟ قرآن، اس کی آیتیں بھی تو بنانے کی کوشش کی گئیں، اور یہ چیز تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے اپنی طرف سے کچھ عبارتیں وضع کیں اور دعویٰ کیا کہ یہ قرآن ہے جو مجھ پہ نازل ہوا ہے. اس کو البدایہ والنہایہ والے نے ذکر کیا ہے. اسی طرح جدید دور میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نیٹ میں بعض لوگوں نے قرآن کے مشابہ عبارات بنا کر انہیں سورت کا نام، جیسے سورت مسلمون ایک نام لکھا، سورت التجسد کے نام سے شائع کیا. دیکھیے مجلہ الوعی اس میں. تو پھر قرآن کی، اور وقتاً فوقتاً اس طرح کی یہ صورتیں آتی رہتی ہیں، لوگ اس کو پھر متنبع کرتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی طرف سے ہے، یہ کافروں کی طرف سے ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ موضوع آیتیں وہ تو بنائی گئیں قرآن کی بھی، تو پھر قرآن کو بھی چھوڑ دیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ موضوع حدیث کی وجہ سے پوری حدیث پر اعتبار ختم ہو گیا، تو پھر اس سے بھی اعتبار ختم ہو سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جب ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے تو حدیث کو کیسے چھوڑیں؟ حدیث کے بغیر تو ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. اور جب اس موضوع روایت کے بارے میں ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک ان سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ موضوع حدیثیں بنا لیتے ہیں اور اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے ایک بہت پیارا جواب دیا. عبداللہ بن مبارک نے، تعیش لہا الجہابذہ، ماہرین حدیث موجود ہیں جو دنیا والوں کو، لوگوں کو موضوع روایت سے آگاہ کر دیں گے، صحیح کو الگ کر دیں گے، ضعیف کو الگ کر دیں گے، موضوع کو الگ کر دیں گے. اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا آ رہا ہے. بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، انہوں نے حدیث پر کام کیا، اور اس جدید دور میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال ہی کر دیا، یہاں تک کہ ضعیف کو بھی الگ کر دیا. سلسلہ احادیث، السلسلہ الاحادیث الصحیحہ، السلسلہ الاحادیث الضعیفہ بنا کے رکھ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.